بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل پرائم ٹائم کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں یو ایس سے، اور یو ایس اے کے اور پاکستان کے ریلیشن جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ نان نیٹو الائز ہیں ہم لوگ، ایک گہرے تعلقات ہیں پاکستان کے یو ایس اے کے ساتھ، اور ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر فیبرری کے جو ہمارے الیکشن ہوئے تھے وہ مارچ نہیں، اپریل نہیں، مئی نہیں، بلکہ جون کے اندر جو ہے ایک بہت ہی بھاری تعداد کے اندر ایک پارلیمنٹ میں وہاں پہ ریزولوشن پاس ہوتی ہے جو ہم سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ الیکشن کی تحقیقات کریں، ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے اور کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے اس قراردار کا جواب قراردار سے دیا، اور یہاں پر وائس آف امریکہ کی سرکاری آپ کہہ لیجیے میڈیا جو ہے، جس طرح ان کا پی ٹی وی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی پارلیمنٹ سلیمز یو ایس ڈیمانڈ فار الیکشن پروب۔ تو وہاں پہ انہوں نے جو ان کا جو سرکاری میڈیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تھپڑ پڑا ہے۔ کس سے پڑا ہے؟ یہ جو ہم نے ان سے کہا تھا، اور قراردار کے بدلے قراردار لے آئے۔ یا تو ہماری جو منسٹری آف فارن افیئر وہ کہہ دیتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم آپ سے بیٹھ کے بات کر لیں گے، اور واقعی میں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں کہ جی یہاں پر جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ شہباز شریف ہیں، ہی از اے موسٹ پاپولر گائے ان پاکستان، تو دوسری جو پارٹی کوئی ہے ہی نہیں اس کے مقابلے میں، تو وہ جیت گیا۔ یہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے تھے، مگر ایسا ہوا نہیں، اور ہم نے قراردار کے بدلے قراردار لے آئے، جس کو کہتے ہیں کہ نارملی ان دیٹ سینس اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشن کی بات کریں تو ہم نے بھی ان کو انسلٹ کی ہے۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ عرب نیوز کہتا ہے کہ پاکستانی ریجیکٹ یو ایس ریزولوشن ڈیمانڈنگ الیکشن پروب سیکس ریلیشنز بیسڈ آن نان انٹرفیرنس۔ کہتا ہے یار یہ دخل اندازی مت کرنا ہمارے ساتھ کبھی بھی، ٹھیک ہے نا، اپنے کام سے کام رکھو اور ہمیں اپنے کام سے کام رکھنے دو، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو تعلقات رہیں گے، ورنہ ریلیشن شپ جو ہے نا پھر چلیں گے نہیں ہمارے۔ یعنی کہ کیا ہم یو ایس کے ساتھ ختم کرنے جا رہے ہیں؟ تو اگر ختم کرنے جا رہے ہیں تو ایسا تو پہلے بھی ہوا تھا، اور اس کا ایک رزلٹ آیا تھا ہمارے سامنے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ بجٹ کا ٹائم چل رہا ہے، یہ ٹائم ویسے نازک ہے، پتہ نہیں امریکہ یہاں تک لایا کیوں ہے، وہ جون تک لایا کیوں ہے اس کو، کیونکہ ہم اس ٹائم آئی ایم ایف کے ساتھ انوالو ہیں۔ اور یہاں پر ایک طرف میں نے کل دیکھا کہ جہاں پر مریم نواز نے بولا کہ جی ہم ٹیکس فری بجٹ لائے ہیں، وہیں پر یہ جو جرمن میڈیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان پارلیمنٹ پاسز ٹیکس ہیوی بجٹ، ٹھیک ہے۔ آئی ایم ایف کہنے پر ہم نے ٹیکس ہیوی بجٹ لے کر آئے ہیں، تو یہ تو عام صورتحال جو ہے یہ گڑبڑی کی طرف جا رہی ہے، اور اس سے امریکہ کا، آئی ایم ایف کا، بجٹ کا، پاکستان کا تعلق جو بن رہا ہے یہ اس گورنمنٹ کے لیے اچھا شگون ہے نہیں۔ تو ہمارے لیے صورتحال جو ہے وہ، یا کم از کم اس گورنمنٹ کے لیے جو صورتحال ہے وہ خراب ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس گورنمنٹ نے مس ہینڈل کیا ہے معاملے کو۔ دنیا میں انسان خودکشی کرتے ہیں، ان کے جذبات ہوتے ہیں، مجروح ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمت ہار جاتے ہیں، چھوٹے دل کے ہوتے ہیں، اور وقتی غصے یا ٹینشن کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا ایک فیصلہ لے لیتے ہیں جس میں وہ جان کی بازی کھو دیتے ہیں۔ اگر اس ٹائم ان کو روک لیا جائے تو ایک دن کے بعد ایسے صورتحال پیدا ہی نہیں ہوتی کہ وہ خودکشی کرے، ٹھیک ہے۔ تو میں تو ایک جملہ ہے میرا، میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر کبھی آپ کو خودکشی کا دماغ میں آئے تو اس دن مت کیجیے، تو پھر آپ کبھی بھی نہیں کریں گے، یہ صورتحال ہے۔ لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ سول سرونٹ روبوٹ کمٹ سوسائڈ، یعنی کہ یہ دنیا کا وہ روبوٹ ہے یا وہ اے آئی روبوٹ ہے جس نے خودکشی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ دا اینڈرائڈ تھریو اٹ سیلف، یہ ہوا یہ کہ روبوٹ جو ہے یہ سول سرونٹ تھا، یہ 9 سے 4 بجے تک کام کرتا تھا، اور یہ اپنے لوگوں میں بڑا مشہور تھا، یعنی کہ جو اس کے آفس کے کلیگ تھے سول کے اندر وہ بڑا مشہور تھا، بڑا محبت کرنے والا تھا، اور ان کے ساتھ بہت اٹیچ تھا، بہت زیادہ کام کرتا تھا۔ اس کے کام بھی ہوتے تھے وہ بھی ختم کرتا تھا، ڈاکومنٹیشن کے ساتھ سے کام ہوتے تھے وہ بھی ختم کرتا تھا، اس کے بعد یہ ایکسٹرا کام بھی کرتا تھا 4 بجے تک، کیونکہ یہ روبوٹ تھا تو یہ زیادہ کام کر کے اس کو پریشانی ہوتی نہیں تھی۔ لیکن جس دن سے خودکشی کی اس دن ہوا یہ کہ یہ بہت پریشان دکھائی دیا، اور اپنے کام کے اندر اس کا کوئی دلچسپی تھی نہیں، اور یہ کچھ پریشان تھا، تو لوگوں نے اگنور کر دیا کہ یار اتنی محنت کرتا ہے، کبھی اگر اتنا اس کے دلچسپی نہیں ہو رہی ہے، کہیں دائیں بائیں لیفٹ رائٹ ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن وہاں پر ہوا یہ کہ پھر ضابطہ سی سی ٹی وی کیمرہ بھی لگے ہوئے تھے، یہ اسٹیٹس کے پاس گیا ہے، اور جس طریقے سے شک یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس کو کس نے دھکا دیا ہے، لیکن جب وہاں پر اس کو لے کے گئے تو پتہ لگا کہ اس نے خود اپنے آپ کو پری پلان کر کے، جگہ بنا کر کے اس نے آپ کو گرایا ہے اور اپنے آپ کو تباہ کیا ہے۔ تو سوسائڈ میں اس کا آ رہا ہے کہ کمٹ سوسائڈ کے بعد اس کے پرزے بکھر گئے، جب پرزے بکھر گئے تو اس کو اب اکٹھا کیا گیا ہے، اور آپ اگر انسانی زبان میں کہیں تو اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا کہ ایسے، کیونکہ اس کے اندر ایک ڈیوائس بھی ہوتی ہے، اس کو آپ بلیک باکس کہہ سکتے
سکتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ جب یہ کمٹ سوسائڈ کر رہا تھا تو اس ٹائم اس کی دماغی صورتحال کیا تھی. جو اس کا اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کی دماغی صورتحال کیا تھی, وہ کیا سوچ رہا تھا اور اس نے کیا پلان کیا ہوا تھا اور وہ کیا کرنے چاہ رہا تھا. تو جو بھی اس کی سوچ ہوگی وہ کمپیوٹر کی شکل میں ہمارے سامنے آ جائے گی تو ہم اسے بات کر لیں گے. لیکن یہ پہلا سوسائڈ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ایک رپورٹ نے جو الگ یہ پراپر اتھینٹک یعنی کہ اس کو مانا جا رہا ہے یہ پہلا سوسائڈ ہے, لیکن اس سے پہلے بھی ایک رپورٹ نے اپنے آپ کو دریا میں گرا کر کے سمندر میں گرا کر کے غرق کر دیا تھا اور وہ بھی کسی قابل رہا نہیں تھا. تو لیکن یہ جو سوسائڈ ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس نے پراپرلی کیا ہے اور یہ ہمارے سامنے آئے گا. آگے ڈیولپمنٹ بات کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو اردوغان ہے وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم لڑیں گے اسرائیل کے خلاف اگر لبنان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے. اور میں نے اب سنا ہے جو تازہ ترین خبریں ہیں جو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دوں گا وہ یہ ہے, سننے میں آ رہا ہے, میں اس کو پڑھوں گا ابھی دیکھوں گا کیا صورتحال ہے, لیکن اسرائیل جو ہے اس نے پیچھے قدم کیے ہیں اپنے جنگ سے, کیونکہ ابھی وہ سرحد پہ آ گیا تھا نا تو اس نے پیچھے قدم کیے ہیں. اس اردوغان نے شام کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے اقدامات کے لیے تیار ہیں. اردوغان کہہ رہے ہیں کہ میں تیار ہوں جی, میں شام کے ساتھ, یعنی کہ بہت سالوں ہو گئے ہیں انہوں نے جو گورنمنٹ ہے شام کی ان کے ساتھ یہ دور ہو گئے تھے, لیکن اب جو ہے یہ وہ قریب آنا چاہتے ہیں. اور شام کے ساتھ ترکی کے تعلقات کا مطلب ہے کہ اگین ایک اور دشمن اسرائیل کا کہہ لیں یا یو ایس کا کہہ لیں وہ بنتا ہے بات. جبکہ یہ جو شام ہے یا یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کوئی اپنی گورنمنٹ تو ہے نہیں, یہ تو رشین گورنمنٹ ہے, اور رشین گورنمنٹ کے ساتھ جو اردوغان ہے وہ شام کے ساتھ قریب آنا چاہتے ہیں. دیٹ از سم تھنگ لائک بگ نیوز. ایک اور بیک ٹریک ہوا ہے وہ بھی کو انفارم کر دوں. آپ جانتے ہیں کہ آئی سی سی جو ہے اس نے کہا تھا کہ ہم نکالیں گے وارنٹس, اور وہ وارنٹ جو ہے وہ اگینسٹ نیتن یاہو کا ہوگا اور ڈیفینس منسٹر کا ہوگا جو اس ٹائم گلینٹ ہے. لیکن پھر ہوا یہ کہ امریکہ نے بہت سخت زبان استعمال کر کے آئی سی سی کو لتاڑا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے جائیداد ضبط کر لیں گے تمام ججوں کے, اور امریکہ میں آنے پر پابندی عائد کر دیں گے, زندگی حرام کر دیں گے اور آپ کو یہاں سے فارغ کر دیں گے. اور اس کے بعد یہ خبر آتی ہے کہ آئی سی سی بیک ٹریک آن اسرائیل اریسٹ وارنٹ, پرائم منسٹر بنجامن نیتنیاہو اینڈ گلینٹ ہیو بین اکیوزڈ آف کمٹنگ وار کرائم ان غزہ. تو کہتے ہیں کہ اب کہتے ہیں وہ دفعہ کرو یار, جو کچھ بھی ہوا اچھا ہوا برا ہوا جو بھی غلط ہوا, لیکن اس کو بعد میں دیکھیں گے, ابھی دیکھ نہیں رہے. تو امریکہ کی اتنی تو چلتی ہے کہ آئی سی سی کے ساتھ جو ہے وہ اس نے یہ کام کر دیا ہے. پاکستان کو بھی شاید نظر ثانی ہی کرنی پڑے گی, یا ہمیں جو ہے یا یہ گورنمنٹ جو ہے ہماری یہ پرابلم میں آ سکتی ہے. آگے بات کرتے ہیں جی, افغانستان کے ساتھ پاکستان کی صورتحال تھوڑی سی خراب ہوئی ہے اور اس میں سرحد پار حملوں کی صورت میں نتائج کا ذمہ دار پاکستان خود ہوگا. یعنی کہ پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی حدود میں یہ جو آپ کا آپریشن شروع ہونے والا ہے اس کو اپنی حدود کے لیے آپ اناؤنس کیجئے اور اپنی سرحدوں کے اندر ہی اس کو انجام دیجئے. اگر آپ کا یہ آپریشن سرحد کو کراس کرتا ہے, افغانستان میں آتا ہے, تو وی ول ناٹ بی ریسپانسبل, ٹھیک ہے نا. پھر جو کچھ بھی ہوگا ہمیں مارنا پڑے گا, اور وہ جو ہم ماریں گے جو کچھ بھی ہم کریں گے وہ ہماری ذمہ داری پہ نہیں ہوگا اور آپ کی ذمہ داری پہ ہوگا. انہوں نے الٹا ہم پہ ڈال دیا ہے, جبکہ پاکستان جو ہے وہ صرف ٹیررزم کے خلاف ہے, اور اگر وہ خود سے ہی ٹھیک کر لے تو کیا مذائقہ ہے, ہمارا بردر ملک ہے, دشمن تو ہے نہیں. یہاں پر مالدیپ کے صدر جو ہیں وہ آتے ہی یا وہ آئے ہی اس بات پہ تھے کہ وہ سیدھا کریں گے انڈیا کو اور انڈیا کو نکال دیں گے, فوج کو نکال دیں گے, کر دیا انہوں نے. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مالدیپ کے صدر پر کالا جادو کرنے کے الزام میں 2 وزراء سمیت 4 افراد گرفتار ہیں. اور یہ میں نے تو کبھی سنا نہیں تھا کہ کالا جادو جو ہے وہ اس کے اوپر کام بھی ہوگا اور وزراء اور لوگ اس میں انوالو ہوں گے اور پھر وہ پکڑے بھی جائیں گے. لیکن تمام چیزیں میں مالدیپ سننے کو مل رہی ہیں کہ وہ صدر کے اوپر جو ہے وہ کالا جادو کر رہے تھے, اور یہ کیسے بات پتہ چل گئی, اریسٹ بھی ہو گئے باقاعدہ اس کے اوپر. یہ کس طرح ثابت ہوگا عدالتوں میں کالا جادو, کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ ثبوت مانگتی ہیں, اور جادو کا ثبوت کیا ہوگا یہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, میں اس پہ کیا ہی کہہ سکتا ہوں. یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ اگر اسرائیل کی دوبارہ بات کر لی جائے تو یہاں پر اسرائیلی کابینہ نے مغربی کنارے میں آباد کاری میں توسیع کی منظوری دے دی ہے. ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ لوگ بھیجتے ہیں سیٹلرز کو. سیٹلرز جو ہیں وہ وہاں پر دنگا فساد لڑائی جھگڑا کر کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ اپنا جائزہ لے لیتے ہیں. اس کے بعد کچھ فوج آتی ہے, کچھ پرائیویٹ لوگ آتے ہیں جو لوگ ڈرا کے ذریعے, بدماشی کے ذریعے اور دھمکی کے ذریعے آپ لوگوں کے پاس 3 دن ہیں نوٹس دیتے چلے آتے ہیں. اس کے بعد کچھ گھر رہ جاتے ہیں جہاں پر آبادی ہوتی ہے تو ان کے اوپر کتے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ آبادی ختم وہاں سے ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے کابینہ کہتی ہے کہ بھئی یہ ایریا خالی ہے
دیکھ لیجئے آپ لوگ، تصویریں کھول لیجئے، اس کی جگہ کے اوپر ہم جو ہے ہم آبادی کر رہے ہیں اسرائیل کی. تو اس طریقے سے وہ ویسٹ بینک کو ختم کر رہے ہیں. اب یہ بات جو ہے نا وہ محمود عباس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم ختم ہو رہے ہیں. حماس تو لڑ رہا ہے نا، آپ بغیر لڑے ختم ہو رہے ہیں. ابھی تک ویسٹ بینک کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے اور وہ کہتے ہیں میں لڑوں گا نہیں، چاہے ہم ختم ہو جائیں ہم لڑیں گے نہیں. اور اس طریقے سے ویسٹ بینک کو محمود عباس کے تعاون سے ختم کیا جا رہا ہے. اور ایک دن آئے گا کہ جب آپ سنیں گے کہ ویسٹ بینک تو ختم ہو گیا، وہ خود ہی چلے گئے، وہ لوگ خود ہی چلے گئے. کوئی چلے گیا جارڈن، کسی کو کوئی لے گیا، کسی کو کوئی لے گیا، لیکن کوئی ہے ہی نہیں، ہم کیا کریں. اور یہ ہوگا ویسٹ بینک ختم ہو جائے گا. یہاں پر یہ ہوا کہ چینی سرحد کے قریب بھارتی فوج کا ٹینک سیلابی ریلے میں بہہ گیا. وہ ایک نہر ہے. اب کیا ہوا کہ وہ چائنا کی طرف بارڈر کی طرف وہ ہے. تو کیا ہوا کہ وہ جو بارڈر ہے نا وہ پار کرنا تھا. اب جب وہ پار کرنا تھا تو پار کرتے ہوئے ٹینک پار کرتے ہیں. ٹینک جو ہوتا ہے نا وہ ایک وزن رکھتے ہیں. مطلب ٹینک آپ کو آئیڈیا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا. کبھی آپ نے ٹینک دیکھا ہوگا کسی ایگزیبیشن میں، کسی ایکسپو میں، کہیں پر بھی. تو اس کو اب ایک وجود ہوتا ہے نا. ہوا یہ کہ بھارتی ٹینک میں 5 فوجی سوار تھے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ پار کر رہے ہیں سارے ٹینک، کچھ پار کر گئے، ایک ٹینک کم تھا. انہوں نے بولا بھائی 4 تھے، 3 کیوں آئے، 1 آئے. پتہ لگا اس کو سیلابی ریلا بہ گیا اور وہ 5 اس کے اندر جو فوجی تھے وہ بھی مر گئے اور ٹینک کا پتہ کوئی نہیں ہے. یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. اس کی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.